اچھا تھوڑی سی تفتیش کی تو پتہ چلا ہاں ملاقات ہوئی ہے. اچھا ٹھیک. اور وہ ملاقات کسی سیاستدان کے ساتھ نہیں ہوئی, کسی نان سیاستدان کے ساتھ ہوئی ہے. اچھا انڈیا پاکستان ٹینشن کے دوران ہوئی ہے یہ 6 مئی. جی ٹھیک ہے. 6 مئی. اوکے ٹھیک. اوکے. اچھا تو اس میں کیا بات ہوئی؟ ہاں کیا ہوئی؟ اس میں یہ کہنا ہے کہ بریفنگ دی گئی خان صاحب کو کہ یہ حالات ہے ہمارے, یہ ہم انڈیا ہمارے پہ الزام لگا رہا ہے اور یہ چیز ہو گئی ہے اور یہ ہونے جا رہی ہے. اچھا ٹھیک. اور یہ ہم دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. اچھا لائک جس طریقے سے پرائم منسٹر کو نہیں بریفنگ دی جاتی اس طریقے سے خان صاحب کو بریفنگ دی گئی. اس کا مقصد یہ تھا کہنا کہ اس وقت وی نیڈ ٹو بی یونائٹیڈ. اور ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے یوتھ جو ہے وہ فوج کو اٹیک کر رہے ہیں, اس وقت اٹیک نہ کریں. اچھا. اور آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی نیشنل ایفرٹ کے اندر جوائن ہینڈز ود اس. ٹھیک. اور آپ اپنے جو برخودار ہیں جو اسپیشلی جو باہر بیٹھے ہوئے ابھی بھی فوج کو گالیاں دے رہے ہیں, دس از ناٹ دیٹ ٹائم, وی نیڈ ٹو بی اسٹرانگ. پوری بریفنگ کے بعد بات تھوڑی آگے بڑھی, کیونکہ صرف یہ کہنا کہ آپ یہ کریں اور ہم کچھ نہیں کر رہے, ہم ویسے ہی چلیں گے جیسے پہلے چلتے رہے, تو بات نہیں بنتی نا. گیو اینڈ ٹیک ہوا آپ کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اب لفظ پی ٹی آئی کو پسند نہیں آئے گی یہ بات ڈیل کی. ڈیل کو حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ڈیل اس کے لیے ہر ایک چیز ڈیل ہی ہے. اگر دنیا کا سول سپر پاور ڈیل کرتا ہے, مگر ہمارے ہاں یہ ایک گندا لفظ بن گیا ڈیل. اس کو اس سے لگتا ہے ایسے کوئی این آر او مل رہا ہے یا کوئی نیگیٹو چیز ہو رہی ہے. یہ ڈیل ہے, یہ مطلب انڈر ہینڈ ہے, یہ تو اسے ایم او یو کہہ دیں. ہاں تو آپ ہم کہتے ہیں ایم او یو, تو وہاں کوئی ایم او یو قسم کی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہاں کیا بات ہوئی ہے؟ ہاں خان صاحب نے آگے سے کہا نہیں بالکل صحیح ہے, اس وقت تو وی آر ود یو. پی ٹی آئی کے اور فوج کے جو بھی ہمارے ایشوز ہیں دے آر سیکنڈری. وی آئی اینڈ پی ٹی آئی ول اسٹینڈ ود دا نیشن. ہم اندرونی جو معاملات ہیں اس کو ہم ان ابینس کر دیتے ہیں. اچھا اٹھا رکھتے ہیں. اب آج کل ابینس میں بہت کچھ چل رہا ہے. ہاں معاہدے چل رہے ہیں بڑے بڑے. اچھا تو آگے سے جواب یہ ملا, دیٹس ویری تھینک یو, گڈ بوائے. ہاں ویری گڈ, ایکسلنٹ. یہی توقع تھی یورپ کے محب الوطنی کا اظہار کیا جائے. فوج میری ہے, انہوں نے فوج نیشنل فوج ہے, یہ نیشنل ایشو ہے, تو ہمارے آپس کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی ہم کر لیتے ہیں. اچھا تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کچھ عرصے سے یہ بات چل ہی رہی تھی آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہ سونر رادر دین لیٹر آپ کی رہائی کی بھی بات آگے بڑھاتے ہیں ہم. اسی لیے مذاکرات بھی ہوئے نا, کچھ عرصہ وہ چلی پہلے وہ پریکٹس. اور خان صاحب ابھی بھی کہتے رہتے ہیں کہ اگر بات کرنی ہے تو حکومت سے ضرور کریں, مگر اسٹیبلشمنٹ کو بھی لوپ میں لیں. جی ٹھیک. تو خان صاحب نے آگے سے کہا گڈ, مگر بات یہ ہے کہ میری رہائی جو ہے وہ کسی این آر او یا ایم او یو یا ڈیل کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے. عدالتوں کے ذریعے آپ لوگوں نے مجھے اندر کیا, عدالتوں کے ذریعے مجھے رہا کریں. اچھا. اور تو میرا کیس بڑا اسٹرانگ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ باہر یہ بات چلے کہ ڈیل ہو گئی ہے کوئی. ٹھیک ہے. ٹھیک. مگر ایم او یو تو ہو گیا نا. اچھا اب کیونکہ وہ آپ نے کہہ دیا تو دشمن تو یہی کہیں گے نا ڈیل ہو گئی. مگر ہم تو دشمن نہیں ہیں. بالکل. آپ تو مشورے دیتے رہے عمران خان صاحب کو کہ ریوزٹ کرے اپنی پالیسی, وقت آ گیا ہے. آپ ہر بار کہتے تھے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی کل کہا ہے جی کہ آپ ذرا مہربانی کریں, ٹیک ہم آن بورڈ. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا جب خان صاحب کی طرف سے یہ ایشورنس ہوئی کہ میں بالکل اپنے ہاٹ ہیڈز جو بڑے غصے والے میرے نوجوان ساتھی ہیں جو ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں ان کو ہم روکتے ہیں. جی ٹھیک. تو اس کے بعد بات ختم ہو گئی. بات آگے پھر کیسے بڑھی؟ بات آگے ایسے بڑھی کہ ایک دم اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ٹویٹر آزاد ہو گیا جی 7 مئی کو. جیسے انڈیا کے اندر ٹویٹر بین ہو گیا تھا فار 8,000 پیپل, اینڈ یہاں ٹویٹر آزاد ہو گیا. ویری بگ ڈیولپمنٹ. بالکل. یہاں وی پی این کی چھٹی, ادھر وی پی این ایکٹیو. کبھی بھی ٹویٹر کو آزاد نہ کرتے اگر یہ فکر ہوتا کہ پھر پی ٹی آئی پڑ جائے گی ہمیں. ٹویٹر کو آزاد کیا آن دی انڈرسٹینڈنگ کہ اب ٹویٹر کے اوپر اپنی فوج کو کی تنقید نہیں ہوگی. اوکے.
اور انہی ٹینشنز میں آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ ٹویٹر کھول دینا چاہیے انڈیا کو جواب دینے کے بیکاز مجھے یہ بات کا پتا تھا جی کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے اندر ساری قوم یونائٹڈ ہو جائے ایک ہو گی. جائے گی. تو مگر یہاں تو انہوں نے پکا کام کیا ہے. پی ٹی آئی کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں نا جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ پاکستان کو بعد میں سوچتے ہیں اور پی ٹی آئی کا پہلا سوچتے ہیں. جی. اور میں نے کہا تھا کہ دس از ناٹ اے ٹائم فار پارٹی پولیٹیکل انٹرسٹ, اٹس اے ٹائم فار نیشنل انٹرسٹ. یہ بھی میں نے کہا تھا. تو ڈر یہی تھا لوگوں کو کہ شاید یہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بات نہ مانیں اور پھر لگے رہیں اور وہ ایکسپلائٹ کر لے گا انڈیا. سو دیئرفور اٹ واز امپورٹنٹ. تو یہ انڈرسٹینڈنگ کے بعد ٹویٹر کھول دیا گیا. ادھر امریکہ کے اندر آپ کے پی ٹی آئی کے جو سب سے بڑے اسپوکس مین ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ شہباز گل صاحب, ڈاکٹر شہباز گل صاحب. انہوں نے بھی پھر ہدایت دی اپنے دوستوں کو کہ ایٹ دس ٹائم آپ کو لڑائی جھگڑے فوج کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے, وی اسٹینڈ بیہائنڈ دیم. اور یہاں بھی لوگوں نے اس قسم کے بیان بازی شروع کر دی کہ بھی نہیں وی ول اسٹینڈ ود دی آرمی. ٹھیک. اینڈ تو یہ سارا جو اینٹی آرمی تھا ٹیمپریچر وہ آہستہ آہستہ اس کو گرانا شروع کر دیا پی ٹی آئی نے. آفٹر دس موقع تھا, اپرچونٹی انہوں نے. اس کے بعد کیا ہوا, ایک دم اجازت مل گئی علیمہ خان کو, جو ملاقات نہیں کر پائی تھی. جو ملاقات نہیں کر پائی تھی. کتنے دن کے لیے؟ میرا خیال ہے مہینہ ہو گیا تھا. جی, مارچ کے بعد سے وہ نہیں کر پائی تھی. ایک دم اجازت مل گئی تھا کہ علیمہ خان بھی جا کے خان صاحب کو مل لیں. انٹرسٹنگ ہے نا. بالکل. اس سے پہلے 2 بہنوں کو اجازت دی, جی, ان کو نہیں دی تھی. علیمہ خان صاحب یہ کہا کہ وہ ملنا ہی نہیں چاہتے عمران خان صاحب ان سے, یہ کہا گیا. خبریں چلوائی گئی. ہاں, تو اب ایک دم اجازت بھی مل گئی اور خان صاحب بھی تیار ہو گئے ملنے کے لیے اکارڈنگلی. جی, انٹرسٹنگ. 1+1 2 ہو گیا. خان صاحب نے علیمہ کو کیا کہا؟ اب یہ بھی تو خبر ہو رہی ہے نا کہ کیوں بھیجا, کیوں گئی وہ, اس دفعہ کیوں اجازت دے دی, پہلے کیوں نہیں اجازت دی تھی. جی, تو پھر کیا باتیں ہوئیں کیا وہاں, کیا وہاں ایک بہت اہم بات ہوئی. اچھا, وہ کیا تھی؟ کیا؟ خان صاحب نے علیمہ کو کہا سنو میری بات, یہ جو 9 مئی کے کیسز چل رہے ہیں نا, ہماری پارٹی نے شور شرابہ کیا ہوا ہے, عدالتوں میں گھوم رہے ہیں, جی, اس کو ذرا بیک برنر پہ کر دو. اچھا, اس کی طرف توجہ نہ دو. توجہ دو ایک اور کیس کی طرف, القادر ٹرسٹ, جس میں وہ قید ہے. جس میں وہ قید ہے, ہاں, اس کی طرف توجہ دو. اچھا, اس کے پیچھے کیا؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ سزا ارلی دس ایئر جنوری میں میرا خیال ہے. اس کے بعد انہوں نے پٹیشن کی چیلنجنگ اٹ ان ہائی کورٹ اسلام آباد, اپیل کر دی. اپیل کی. ابھی کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ہم ابھی وہ نہیں لگائیں گے آپ کی اپیل, وہ اگلے سال لگے گی. جی, انہوں نے کہا 2025 میں چانس نہیں ہے جوڈیشل پالیسی کی وجہ سے, رجسٹرار نے یہ بتایا. جی, اسلام آباد ہائی کورٹ. تو مطلب ہے وہ, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ سزا رہے گی اور آپ جیل میں رہیں گے اور آپ کی اپیل نہیں سنی جائے گی اس پورا سال. جی, یہی کہا تھا. یہی سمجھ آیا سب کو. اب کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اب اس کے اب اگلا 1+1 2 ہو گیا نا, اب 2+1 3 ہونے جا رہا ہے. اوکے. سڈنلی انہوں نے ایک پٹیشن دے دی پی ٹی آئی نے. اچھا, اسی کیس کے سلسلے میں کہ وہ اپیل تو اپنی جگہ پہ, جی, وہ تو کیس کی اپیل ہے نا, گلٹی اور ناٹ گلٹی. اوکے. انہوں نے کہا جی یہ کیونکہ اب اگلے سال آپ سوچ رہے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, تو آپ ایسے کریں کہ ان دی مین وائل سسپینڈ کر دیں ججمنٹ کو, سزا معطل کر دیں جو ہوئی ہے. اوکے, سزا معطل کر دیں. اگر سزا معطل ہو جاتی ہے تو خان صاحب اور بشرا بی بی فری ہو جائیں گے. ہاں, ٹھیک ہے. اب توقع تو یہ کی جا رہی تھی حسب معمول کہ اس کو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی عدالت, اور اگر ایکسیپٹ بھی کرے گی تو کہے گی یہ بھی اگلے سال سن لو. ہاں, لگائے گی نہیں, نمبر نہیں آئے گا, باری نہیں آئے گی. تو لاہور ولا قوت. کیوں؟ اجازت مل گئی, اگلے ہفتے ہیئرنگ ہونی شروع ہوگی. تو یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہوگی. یہ بہت بڑا ایک دم عدالت نے یہ بات مان لی ہاں کہ جی ہم اگلے ہفتے سن لیتے ہیں یہ سسپینشن والی پٹیشن جو ہے, کیونکہ کیس اب بہت آگے جائے گا. مین وائل ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے یا اس کے اگلے ہفتے ایک آدھ ہفتہ لگ جائے, 2 ہفتے لگ جائے, تو ہو سکتا ہے کہ سسپینشن ہو جائے with certain terms and conditions.
ابھی نیب سے انہوں نے جواب طلب کیا اگلے ہفتے عدالت نے. اس کا مطلب ہے کہ ہاں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب سنی جائے گی بات, اور اگر سنی جائے گی تو شاید زیادہ ہی سنی جائے, نہیں نہ سننی ہوتی تو وہ سنتے ہی نہ. لیکن فوری رہائی ہوئی تو ڈیل تو پکی ہو جائے گی اگر عمران خان صاحب فوری شاید نہ ہو. اچھا فوری شاید نہ ہو, مطلب ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے لگ جائیں تو دیٹس فوری نا. اچھا آپ کو تو میں گنا رہا ہوں نا 1+1+1 3 تک پہنچ گئے. آپ جہاز گرا رہے ہیں, آپ گنا اب نہیں میں چوتھی جگہ پہ آ رہا ہوں. اچھا تو ذرا واچ کرتے رہیے سارا. جی جی. ان دا مین وائل آپ نے نام سنا ہوگا عباد فروخ صاحب. جی بالکل نام سنا ہے, وہ بہت پی ٹی آئی کے بڑے ایکٹیوسٹ رہے. جی جانثار ہے عمران خان صاحب کے, انہوں نے اور اپنا 2 بیٹا سال کھویا سے اس وہ میں جیل میں اسٹرگل میں. جی 9 مئی کے واقعات کے بعد انہیں اریسٹ کیا گیا تھا. یہ خبر کیونکہ بہت اہم باقی خبریں چل رہی تھی جی انڈیا پاکستان کی, جی تو لوگوں کو یاد نہیں رہا یا پتہ نہیں چلا, جی ان کو کوائٹلی ان کو آزاد کر دیا گیا. جی 9 مئی کو ہی انہیں آزاد کیا گیا تھا, اور وہ خبر دب گئی تھی اس طرح سے, وہ ظاہر ہے ہاں وائرل نہیں ہوئی. جہاز اڑ رہے تھے جی وہ جنگ کی چپ کر کے ان کو جی آزاد کر دیا. جی 2 سال ان کو ڈکا رکھا اور راتوں رات ٹھک کر کے نکال دیا. جی تو 1+1+1+1 4 تک تو پہنچ گئے ہم. جی ٹھیک ہے, جی آئیے آگے. ہاں آ رہے ہیں نا آپ. جی بالکل سمجھ آ رہی ہے. پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا کہ ہم ریلیز کا پروگرام بنایا تھا, احتجاج کرنا. اور